عزیزوں میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں بس، اور اسی روایت پہ مصائب کی انتہا ہے، سمجھ لیجئے۔ رات کا سناٹا چھایا، عباس کا پہرا ہے، عباس پہرا دے رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی خیمے کی طرف دیکھ سکے۔ عباس دور سے پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے دیتے عباس نے کیا دیکھا کہ اندھیرے میں ایک شخص نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ زمین سے کچھ اٹھاتا تھا اور پھینک دیتا تھا، اٹھاتا تھا اور دوسری جگہ رکھ دیتا تھا۔ عباس نے آواز لگائی، کون؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، عباس تیرا آقا حسین ہے۔ کہا مولا دیکھیں بس، میں نے کہا شہادت ایک کراؤ، امام حسین کے مصائب میں اس سے بڑا جملہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو آج ذری بڑی غور سے دیکھنا جا کے۔ ایک مرتبہ عباس نے پوچھا، آقا یہ رات کے سناٹے میں آپ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد آپ یہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ پتا کیا کہا عباس، یہ جو کانٹے دار درخت ہے نا ان کو اٹھا رہا ہوں تاکہ شام غریبہ میں میری سکینہ پیر میں کانٹا نہ لگ جائے، میں کہوں گا میں کانٹے اٹھا رہا ہوں تاکہ زینب کے پیر میں کانٹا نہ لگ جائے، تاکہ سکینہ کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ ارے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آقا جس بچی کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں تھا، شمر نے ہاتھ بڑھایا، کانوں کو چیرا۔ رات کا وقت گزرا، سنیے ابھی آرام آرام سے سنیے تھوڑا سا۔ رات کا وقت گزرا، میرا مولا مقتل کی طرف چلا۔ راوی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے، میں بھی مولا کے پیچھے پیچھے چلا، میری ملاقات ہوئی، مولا آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں یہاں میرا اکبر مارا جائے گا۔ ایک جگہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں میرا عباس مارا جائے گا۔ ایک جگہ پہ پہنچے، اے نافع ذرا ادھر کو آ، اور کہنے لگے یہ جو نشیب کی جگہ ہے نا، کہا مولا صاف نظر آ رہی ہے، یہاں کوئی پتھر نہیں ہے، یہاں کوئی ذرہ نہیں ہے۔ کہا رات میری ماں نے اپنے بالوں سے یہ جگہ میری ماں نے اپنے بالوں سے یہ جگہ صاف کی ہے۔ اے نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے، نافع آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، مولا کہتے ہیں میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہا مولا جب یہاں آپ پہنچے تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں ہے۔ لو عزیزو، رات کا سناٹا چھٹا، صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، بیویوں نے دعا کی۔ سب سے بڑی مصیبت سنیے، ادھر اذان ہوئی، ادھر پسر سعد امام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے پسر سعد نے ایک تیر مارا، اور یہ کہا گواہ ہے نا سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ جیسے ایک تیر چلا، 4000 تیر کمان آ گئے، سب نے تیر چلانا شروع کیے۔ حسین کے صحابہ 72 ہی تو تھے، 50 آدمی نماز صبح میں امام کے قتل ہو گئے۔ میرا امام نماز کے بعد صحابہ کے بیچ میں بیٹھا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا۔ تیرا حسین غریب ہو گیا۔
بس عزیزو اس کے بعد لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی عمر محمد کے لاشیں، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، کبھی علی اصغر کا ننھا سا لاشا۔ وہ عمل جو آپ کریں گے، آپ دیکھیے ابھی جب لاش علی اصغر کو لے کے خیمے میں پہنچ گئے اور رباب کا کلیجہ پھٹ گیا تو کہتے ہیں رباب میں بھی باپ ہوں، میرا پتھر کا جگر نہیں ہے، ذرا صبر کرو۔ رباب میرے پیچھے پیچھے آؤ، آگے آگے میرا مولا چلا، پیچھے پیچھے رباب چلی۔ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، ذوالفقار نے رونا شروع کیا، امام نے دہنے دیکھا، بائیں دیکھا، ذوالفقار رو رہی ہے۔ مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ علی اصغر کی قبر کا کام بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ کہا ذوالفقار صبر کر، ابھی ہلکے ہلکے امام نے بچے کو خاک پہ رکھا، ہلکے ہلکے مٹی ڈالی۔ ایک دھولی کے جوانوں جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس سے قبر سے اٹھا نہیں جاتا، چلو کربلا چلو، ارے حسین لاش علی اصغر جب اٹھا نہ گیا، رباب آئی، آقا میں بھی بس 2 منٹ مجھے دے دیجئے، زحمت آپ کی تمام ہو رہی ہے۔ شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت تو اس کا حق ہے جو ذوالجنہ برآمد کرائے گا، لیکن ابھی میرا مولا قبر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، رباب سہارا دے رہی ہے۔ ابھی اٹھے ہی تھے کہ ایک دیہاتی عرب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مجھے حسین سے ملنا ہے۔ حسین نے نام سنا، کہا یہ بتا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں 3-4 دن پہلے مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے جوان ہے مگر بہت زیادہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے سارے رشتہ دار سفر میں ہیں، میرا چچا سفر میں ہے، میرا بھائی سفر میں ہے، میرا بابا سفر میں ہے، آج مجھے یاد آ رہی ہے، اگر تیرا ادھر سے گزر ہو تو یہ میرا خط لے جا، میرے بابا کو دے دینا۔ اب مجھے بتا دو کہ حسین کہاں ہے؟ میر انیس کہتے ہیں میرے مولا نے دیکھ کے کہا ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق ہے، ارے مولا نے سر جھکا کے کہا، اب انشاءاللہ 2 منٹ میں سر پٹے گا، دیکھیے یاد رکھیے، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ایک مرتبہ کہا بھائی تو حسین نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس بی بی سے علامت پوچھی تھی، بتا تیرے بابا کی علامت کیا ہے؟ کہا میرے بابا کی علامت یہ ہے، داہنی طرف عباس ہوں گے، بائیں طرف علی اکبر ہوں گے۔ اے بھیا نہ مجھے تیرا عباس نظر آ رہا ہے نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے۔ قاصد کو پکڑا، فرات پر لائے، اے عباس، اے عباس بھتیجی کا خط آیا ہے۔ اس کے بعد علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، خط کو سینے پہ رکھا، میرے لاش تیری بہن کو کیا جواب دوں؟ قاصد کو سمجھایا، قاصد خیمے کی طرف چلا، عشرے کی مجلس کا بڑا جملہ سنیے، چلا، جیسے ہی چلا خیمے کے بعد جا کے بولا میں قاصد صغرا ہوں، کوئی بچہ نہ نکلا۔ ایک مرتبہ کہتا بھائی تم حسین نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ایک علامت اور بتائی تھی۔ کہا کیا؟ کہا جب تو خیمے کے پاس جا کے کہے گا میں قاصد صغرا ہوں تو خیمے سے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر تیری گود میں آ جائے گا، وہ تیرا بچہ کہاں گیا؟ بھائی وہ تیرا بچہ کہاں گیا؟ قبر علی اصغر پہ لائے، ارے میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اصغر بھی مارا گیا۔ اس کے بعد خیمے میں آئے، زینب میرا آخری سلام، پھر
عزہ میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام، خیمے میں بلایا، حلقہ بنایا۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسین نکلنا چاہتے تھے زینب کہتی ہے بھیا ذرا گریبان کھول دو۔ کہا کیوں؟ اماں نے وصیت کی تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے گلے کا بوسہ دینا، اس لیے کہ اس گلے پر شبر کا خنجر چلے۔ اس گلے پر شبر کا خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ عزیز و آخری جملے سنیے، ایک مرتبہ حسین کہتے بہن تو بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دے۔ ارے بابا نے کہا تھا ان بازوؤں میں۔ حالت یہ تھی شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے، کبھی زینب کبھی سکینہ۔ آخر یہ ہوا کہ حسین آ گئے، زلجنا کے قریب آئے، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، میدان کی طرف دیکھا۔ اے میرے شیرو، اے میرے شیرو، آج آقا کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ زینب آگے بڑھی، میرے ماں جائے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ ارے نہ آسرا کا کوئی شاہ کربلا، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو، علی کی بیٹی سوار کرائے گی۔ حسین سوار ہوئے، اے اسب با وفا یہ میری آخری سواری ہے، مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا، دوبارہ کہا گھوڑا آگے نہ بڑھا، 3 مرتبہ کہا گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ تیسری مرتبہ میں زلجنا نے اپنے منہ کو اوپر کر کے نیچے کی طرف کیا۔ جیسے ہی زلجنا نے نیچے کیا، حسین نے نیچے کی طرف دیکھا۔ کس طرح صبر کرو گے؟ پتا کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی گھوڑے کے سبوں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کی سواری۔ آخری جملہ، اے میرے بابا کی سواری جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ آج جا کے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو گود میں لینا اور احساس کرنا۔ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بچی پتا کیا کہتی ہے؟ بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بیٹا عادت بدل لینا، اصغر میرے پاس سوئیں گے، تم ماں کے پاس سونا۔ کہا بابا مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بغیر۔ کہا بیٹا آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ارے یہ واقعہ نہ پوچھ، یہ موقع عظیم ہے۔ ارے مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے۔ اور اب سنیے، ارے ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا۔ جب شبر کے تماچے لگے، جب کان چیرے جائے، سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ کہا بابا آخری وصیت، آخری جملہ۔ کہا کیا؟ کہا بابا ایک بار، ایک سن لیجیے بابا، بس ایک بار مجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا لو۔ ارے آخری جملہ مجلس کا، بابا مجھے ایک بار آخری بار سینے سے لگا لو۔ حسین نے سکینہ کو لیا، جلتی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سلایا۔